الصلاۃ۔ ہم اقامت صلاۃ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعلیم دی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، تو اس زمانے میں نماز کی جو اہمیت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مسجد، اس کو جو اسلامی معاشرے میں اہمیت حاصل ہے، اگر ہم اس کے فلسفے کو سمجھیں، جس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان سارے آپس میں انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس زمانے کے جو لوگ تھے یا اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ نماز قائم کریں گے، یہ ساری باتیں نماز کے قیام کے اندر آئیں گی کہ جو لوگ بھی مسجد میں حاضر ہیں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، اور جو غائب ہے اس کے بارے میں خبر گیری کا اہتمام کریں۔ دوسری ایک بڑی اہم بات تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا، کوئی ایسا جو اتفاقی امر کے مطابق نہ ہو، کوئی حادثاتی معاملہ ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو آواز لگا دی جاتی الصلاۃ جامعہ، اس قسم کی کہ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جمع ہو جائیں، تو وہ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے۔ یعنی یہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر ہے یا ایک ایسا فلاحی اور رفاہی ادارہ ہے جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسے اس درجے پر بحال نہیں رکھ سکے۔ تو نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت اگر ہم نے دیکھنی ہو، صرف دو باتیں آج میں اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ ہم نے اقامت صلاۃ کو، اگر اس کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں یعلمنا الاستخارہ، ہمیں استخارہ کی دعا ایسے سکھائی، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت پڑھائی جاتی۔ دعائے استخارہ ہمیں اس طرح یاد کروائی جیسے کہ قرآن کی صورت یاد کروائی جاتی۔ اب آپ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، اگر تم میں سے کسی کو کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، کوئی کام کرنا چاہتا ہو، کسی کو کوئی کام کی پیشکش ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ ہے کسی کام کے کرنے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، وہ 2 رکعت کیا کرے؟ نماز پڑھے، اور اس کے بعد وہ غیر الفریضہ نفل نماز پڑھے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور عرض کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ پھر پوری دعا آگے سکھائی کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میری دین کی، دنیا کی ہر ایک کے لیے، عاقبت کے لیے بہتر ہے، تو فقدرہ لی، مجھے اس کام پہ قدرت دے دے، اس کام کو میرے لیے آسان کر کے اس میں میرے لیے برکتیں رکھ دے۔ اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، میری آخرت کے، عاقبت کے اعتبار سے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ لیکن یہاں بھی نماز کا حکم دیا، نفل نماز کا حکم دیا کہ جب تمہیں کوئی کام پیش آئے، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر پہلے یہ نماز پڑھا کرو، نفل نماز۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ اگر من کانت لہو حاجت الی اللہ، تم میں سے کسی کو اللہ سے کوئی حاجت ہے، اللہ سے کوئی حاجت ہے، او الی احد من خلقہ، یا اس کی مخلوق سے کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، فلیتوضا، پھر وضو کرے، اور وضو کر کے ولیصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یعنی اگر تم نے کوئی کام شروع کرنا ہو، مشورہ لینا ہو، استخارہ کرو، اس سے پہلے بھی کیا کرو؟ نفل پڑھو۔ اگر تمہیں کوئی حاجت آن پڑتی ہے، اور اس میں بڑی مشہور روایت ہے، ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ان رجلا ضریر البصر، نابینا،
بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے عافیت مل جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے فرماتے ہیں اگر تو چاہے آخرت کا معاملہ تیرے لیے بہتر ہوگا میں اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، نہیں ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی دعا ہی کروانی ہے، اگر مؤخر کرنا ہوتا تو پھر آپ کے پاس آنے کا تو مطلب اور مقصد ہی نہیں ہے، میں مؤخر نہیں کرنا چاہتا، میں دعا کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں بھی فرمایا کہ کیا کرو ان یتودع فیحسن وضوءہ ویصلی رکعتین، وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو، حاجت کے نفل ادا کرو، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ وہاں بھی حاجت کی دعا سکھائی، اور یہ جو دعا ہے حاجت کے حوالے سے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا واسطہ آپ کے رب کے حضور پیش کیا تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اب ہمیں نماز کو جو قائم کرنے کا حکم دیا گیا وہ فرائض کے علاوہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نماز پڑھ کے کوئی کام کرنا چاہو تب بھی نماز پڑھو، نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مشورہ لو، تمہیں حاجت کوئی آن پڑتی ہے اللہ سے یا اس کی مخلوق سے، وہ ایک اور دعائے حاجت اس میں یہ بتایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، پھر آگے پوری دعا بتائی۔ تو آپ جہاں بھی دیکھیں وہاں اقامت صلاۃ سب سے پہلے ملتا ہے، زندگی میں عبادت کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، خیر کے سوال کے معاملے کے حوالے سے، اور اپنی حاجت کی براری کے حوالے سے۔ تو یہ جو قرآن نے جو جملہ کہا نا کہ متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو اس لیے کہ اس میں ان کی ساری جو معاملات آنے والی جو مصائب اور مشکلات ہیں ان سب کا حل نماز میں ہے۔ وہ فرائض سے حل نہیں ہوا تو پھر استخارے کا معاملہ ہے، اگر یہاں بھی وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر حاجت کا معاملہ ہے، لیکن نفل پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اقامت صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں ان 2 باتوں سے یاد رکھ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمارے ہر نیکی کے کام میں اللہ ہمارا ساتھ عطا فرمائے، ہماری ہر نیکی کے کام میں اللہ اپنی رحمت کو ہمارے ساتھ رکھے، اور ہماری ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے جواد ہونے کا صدقہ، وہ کہتے ہیں سخی، عربی میں سخاوت کے لیے فیاضی کا لفظ ہے، لیکن جواد جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسا سخی ہے۔ تو اے اللہ تجھے تیرے جواد ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔